وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کہ کیسے آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں، ویسے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا. ریشم کا بستر ہے اور ملک مصر عزیز مصر کی بیوی ہے جو گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی زبان پر یہی ہے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا، ایسا گناہ نہیں کر سکتا. دیار غریب میں ہیں، اجنبی ہیں اور محکوم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا ہے کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ. کتنے ہمارے بچے ہیں فحش دیکھیں، گناہ دیکھیں، برائی دیکھیں، چاہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں موبائل میں ہوں، چاہے اپنے کمپیوٹر میں ہوں، چاہے لیپ ٹاپ میں ہوں، چاہے چلتی پھرتی گناہوں کی تصویریں ہوں، چاہے ٹی وی کی اسکرین پر ہوں، اور کہیں قال معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ آدمی جن میں وہ آدمی دعت امرأة ذات حسب و جمال، جس کو کسی عورت نے فحش کی دعوت دی ہو، جو خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، لیکن وہ آدمی کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنے نفس پر جیت حاصل کر لی، ہم جیت گئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کر لی. تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، وہ ڈر جیسے یوسف علیہ السلام نے جس کا اظہار کیا اور وہ جس کو حدیث میں بیان کیا گیا، آپ اس کا سہارا لیں. لیکن یہ جنگ لڑنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. اپنے نفس سے جنگ لڑنے کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی. جتنا صبر آپ کے دل میں ہوگا، جیسے آپ صبر کریں گے ویسے یہ جنگ جیت جائیں گے. آپ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. ہمیشہ یہ تصور کریں کہ میرا رب میرا مراقبہ کر رہا ہے. رقیب، اللہ تعالیٰ رقیب ہے، پل پل کی خبر اللہ تعالیٰ میری رکھ رہا ہے. میں گناہ نہیں کر سکتا، میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہوں. اب میں اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جھکائے ہوئے ہوں. تیسری چیز کہا کہ الزواج، اگر نوجوان ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے تو شادی کرے، شادی کرے. جوان ہو چکا ہے، کمانے کی اور پالنے کی صلاحیت ہے تو کہا کہ شادی کرے. نہیں رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے. رمضان کے روزے آپ کی نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہیں. اور چوتھی چیز کہا کہ آپ ایسے جگہوں کے قریب نہ جائیں جو آپ کے جذبات کو بھڑکاتے ہوں. ایسی جگہ جہاں عورتیں ننگی تھرکتی ہوں، کم لباس والی عورتیں ہوں، جہاں گانے بجانے ہوں، آلات موسیقیہ ہوں، ایسے جگہ آپ نہ جائیں اور سبب نہ بنے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اے لوگو، زنا کے قریب مت جاؤ. کہ معلوم یہ ہوا کہ زنا کے وسائل اختیار نہ کرو. آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. دعویٰ بھی اس سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کون کر سکتے ہیں؟ آپ ان چیزوں میں جائیں گے، بھلے آپ اپنی مقصد کے لیے جائیں گے، اپنی مطلوب چیز وہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن ادھر ادھر رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو آپ نے مانگا نہیں ہے، لیکن وہ خود دیتا ہے تاکہ آپ دیکھیں آپ کے تقوی میں، آپ کے پائے ثبات میں تزلزل آ جائے، آپ کے پیر ڈگمگا جائیں، آپ تقوی کے راستے سے ہٹ جائیں، گناہوں کے دلدل میں پھنس جائیں. یہ چیزیں جب چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں جاتی ہیں، العیاذ باللہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جب جوان بچیوں کے ہاتھوں میں جاتی ہیں، کیسے ان کے پیر پھسل جاتی ہیں. ایک ایک چیز ان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. اگر کوئی جوان بچی یہ چیزیں دیکھ لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی. العیاذ باللہ. ایک نوجوان باپ، ایک نوجوان بھائی ان چیزوں کا احساس کرے. میں نہیں کہتا، اس کا میں مخالف نہیں ہوں کہ اس چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور کہا کہ ان چیزوں کے آدمی قریب نہ جائے. اور کہا الدعاء. ایک اور چیز میں بتاؤں گا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اور ہم دعا کریں.
اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی. قال رب السجن احب الی، اے اللہ میرے لیے تو جیل اچھا ہے، یہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہیں یہ گناہ میں نہ جاؤں. کون ایسا نوجوان ہے جس کا اکاؤنٹ نہ ہو؟ ہے کچھ لوگ اس سے اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. بہت سارے نوجوانوں کے ہاتھوں کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اس کے علاوہ کتنے ایسے لوگوں کی تعداد ہے صرف دوستی بڑھانے کے لیے، فحش کے لیے، منکرات کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. پھر آپ کا اپنے نفس پر کیا کنٹرول باقی رہا؟ آپ کا نفس شیطان کے تابع ہے، اور شیطان ہے شکوک سے، شبہات سے آپ کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اس کو کچلنے کی کوشش کیجیے.